بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں پروفیشنل اسٹرالوجر حکیم سید شوکت علی بخاری۔ ہم آپ کو اپنے چینل لائف اینڈ اسٹرالوجی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے آپ سب خواتین و حضرات جہاں بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے برج جوزا یعنی جیمنائی کی۔ برج جوزا سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کے لیے سال 2025 علم فلکیات، علم اعداد، علم نجوم کے مطابق کیسا رہے گا اور اس میں احتیاط کیا کرنا ہوں گی، کون کون سا وقت آپ کے لیے قابل احتیاط ہوگا۔ اس سال آپ کی لو لائف، کاروبار، ملازمت، تعلیم اور دیگر زندگی کے معاملات کیسے رہیں گے، آپ کا صدقہ خاص کیا ہوگا، ورد خاص کیا ہوگا۔ آئیے جانتے ہیں تفصیل کے ساتھ اس ویڈیو میں۔ تفصیل میں جانے سے پہلے میری نئے آنے والے معزز خواتین و حضرات سے گزارش ہے، ہمارے چینل لائف اینڈ اسٹرالوجی کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور گھنٹی کے بٹن کو لازماً پریس کریں تاکہ نیکسٹ آپ کو ہماری ویڈیو ڈھونڈنے میں دقت پیش نہ آئے۔ اگر آپ کو اپنا ہاروسکوپ انگلش میں دیکھنا ہے تو یوٹیوب پر ہمارا ایک چینل ہے جس کا نام ہے ایسٹرو لائف۔ آپ ایسٹرو لائف سرچ کریں، آپ کے ہاروسکوپ کی ٹوٹلی معلومات 2025-2024 کی وہاں پر موجود ہے، آپ بآسانی دیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کیریئر اور زندگی کے باقی معاملات کیسے رہیں گے۔ سب سے پہلے ہم برج جوزا کے خاص پہلوؤں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ جن خواتین و حضرات کی تاریخ پیدائش 22 مئی سے 21 جون کے درمیان ہوئی ہے، ان کا تعلق برج جوزا سے ہوگا، اور جن خواتین و حضرات کو اپنی تاریخ پیدائش یاد نہیں ہے، وہ اپنے نام کے پہلے حروف سے بحالت مجبوری اپنا ہاروسکوپ یعنی برج معلوم کر سکتے ہیں، لیکن وہ ایتھینٹک طریقہ نہیں ہے۔ تو جناب برجوں میں اس کا نمبر 3 ہے، اس کا حاکم سیارہ عطارد ہے، عنصر اس کا بادی ہے۔ یہ ساری انفارمیشن اس لیے آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں کہ آپ کو اپنے برج کی، آپ کو اپنی طبیعت کی اور کون کون سی چیزیں آپ کے لیے فائدہ مند ہیں وہ آپ کو معلوم ہو سکیں۔ آپ کا عدد خاص جو ہے وہ 5 ہے۔ موضوع سٹون یعنی پتھر وہ ہے عقیق، یاقوت اور پکھراج۔ آپ کے لیے جو لکی رنگ ہیں وہ شربتی، بنفشی۔ آپ کا مبارک دن جو ہے وہ بدھ ہے، اور آپ کے لیے جو ہے بہترین شریک کار، اس میں بزنس پارٹنر، کاروباری دوست یا دنیاوی دوست، شریک حیات جو بہترین ان کے لیے ہو سکتے ہیں وہ برج ہیں دلو اور میزان۔ اگر آپ کی کسی دلو یا میزان والے سے دوستی ہوگی تو وہ بہت مضبوط اور بہت کامیاب ہوگی۔ مفید دھاتیں ہیں تانبا اور پیتل۔ یہ جو میں نے آپ کو سٹون بتائے ہیں، عقیق، یاقوت اور پکھراج، اگر تانبے یا پیتل کی انگوٹھی میں آپ یہ یوز کریں گے تو انشاءاللہ اس کے بہت ہی اچھے نتائج آپ کے سامنے آئیں گے۔ اچھا، ان کا کلیدی وجود جو ہے وہ ہے دماغ۔ برج جوزا سے تعلق رکھنے والوں کو کسی بھی مہینے کی مندرجہ ذیل تاریخوں میں کوئی نیک کام نہیں کرنا چاہیے۔
جیسے شادی، منگنی، نکاح یا کوئی نیا کاروبار کی شروعات، وہ کون سی ہیں؟ 4، 13، 17، 28، 30۔ یہ وہ تاریخیں ہیں جن میں آپ شادی، منگنی، نکاح یا کوئی بھی ایسا کام جو نیک ہو، جیسے نیا کاروبار شروع کرنے کا ارادہ ہو، تو ان تواریخ میں ہرگز مت کیجیے گا۔ برج جوزہ والوں کا ورد خاص، اگر آپ پریشان ہیں، کسی بھی مسئلے میں بندش کا شکار ہیں یا کوئی بھی مسئلہ ہے، تو یہ اسماء باری تعالیٰ آپ کے لیے ایک بہت پر اثر ثابت ہوں گے۔ آزمائش شرط ہے، آپ آزما کر دیکھ لیں۔ یہ آپ کے لیے اسماء اعظم میں شمار ہوتے ہیں، کیونکہ ہر برج کا ورد خاص الگ ہوتا ہے۔ تو یہ آپ کا ورد خاص ہے، وہ یہ ہیں: یا اللہ ہو، یا عزیز ہو، یا غفار ہو، یا لطیف ہو۔ سامعین کرام، یہ صرف ہمارے چینل پہ آپ کو ہر برج کا ورد خاص ملے گا، اس کے علاوہ کسی بھی چینل پہ، کسی بھی اس پر نہیں ملے گا۔ یہ بڑی محنتوں سے یہ حاصل کیا جاتا ہے۔ برج جوزہ سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کا جو صدقہ خاص ہے، 300 گرام آٹا، دیکھیں کم از کم صدقہ بتا رہا ہوں، 300 گرام ہے، زیادہ آپ اپنی حیثیت کے مطابق دے سکتے ہیں۔ چینی یا چاول بروز بدھ کسی بھی مستحق کو آپ دے سکتے ہیں۔ صدقے کی مقدار جو ہے وہ کم از کم 300 گرام ہے، اس سے زیادہ بھی دے سکتے ہیں۔ برج جوزہ سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کو جو صحت سے متعلق مسائل ہو سکتے ہیں، جوڑوں کا درد، کولہوں کا درد، رانوں کا درد، دماغی بے سکونی اور لمس کے مسائل، ذہنی دباؤ۔ برج جوزہ سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کے لیے جو موضوع پیشے ہیں: اسٹاک بروکر، ہوا بازی، ہینڈی کرافٹ، سیاحت، درس و تدریس، مجسمہ سازی، صحافت، ایجاد، کسی بھی چیز کی نئی ایجاد کرنا، سیلز مین، براڈ کاسٹنگ، ایسے شعبے، یہ شعبے جو ہیں ان کے لیے بہت ہی کامیاب رہیں گے۔ اگر ان کو حرفن مولا کہا جائے تو یہ غلط نہ ہوگا، کیونکہ یہ ہر کام بآسانی کر سکتے ہیں۔ ان میں بیک وقت کئی کام کرنے کی بھرپور صلاحیت ہوتی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو برج جوزہ والے خوب سے خوب تر کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ یہ افراد عزت، شہرت اور سماجی مرتبہ حاصل کرنے کے شوقین ہوتے ہیں، اور دیکھا گیا ہے یہ اس میں کامیاب بھی ہوتے ہیں، اور یہ ایک بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں کامیاب ہونے کی۔ اب ہم بات کرتے ہیں برج جوزہ سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کے لیے سال 2025 کیسا رہے گا۔ یہ جو پہلے ہم نے آپ کے سامنے جو انفارمیشن شیئر کی، وہ ایک سب کے لیے تھی، ہمیشہ کے لیے تھی۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں تعلیم کی۔ برج جوزہ سے تعلق رکھنے والے طلباء و طالبات کے لیے اچھا اور مثبت سال ثابت ہوگا یہ 2025۔ خاص طور پر سال کی ابتدا بہت اچھی ہوگی۔ اس عرصے میں طلباء و طالبات اچھے نتائج اور اچھی جگہ ایڈمیشن لینے میں بآسانی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ابتدائی مہینوں میں دیے گئے امتحانات یقینی کامیابی ہوگی، ان امتحانات میں 100% کامیابی ہوگی، مگر سخت محنت بھی کرنا ہوگی۔ شروع سال میں جنوری سے اپریل تک کا وقت تعلیمی حوالے سے ایک کامیاب عرصہ ہوگا۔ ماہ اپریل سے ماہ جولائی تک کا عرصہ ایسے طلباء و طالبات کے لیے جو بیرون ملک تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں یا اعلیٰ تعلیم کے خواہش مند ہیں، ان کے لیے مفید ہوگا، یا پھر کسی بھی مقابلے کے امتحان کی تیاری کر رہے ہیں تو یہ بآسانی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ماہ جولائی کے آخر سے ماہ ستمبر تک کا وقت تعلیمی معاملات پر خاص توجہ دینے کا ہوگا۔ اس عرصے میں آپ کو اپنے تعلیمی کیریئر پر
توجہ دینا ہوگی۔ ستمبر سے سال کے آخر تک کا وقت انتہائی بہترین اور مثبت رہے گا۔ اگر دیکھا جائے تو سال 2025 تعلیم کے حوالے سے برج جوزہ سے تعلق رکھنے والوں کے لیے ایک یادگار سال ثابت ہو سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ محنت بھی کرنا ہوگی۔ اب بات کرتے ہیں برج جوزہ سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کے لیے سال 2025 میں شادی سے متعلق معاملات کیسے رہیں گے۔ علم نجوم کے حساب سے یہ سال ایک اچھا اور بہترین سال ثابت ہوگا۔ سال کی شروعات بہترین نتائج سے ہوگی۔ ایسے خواتین و حضرات جو شادی شدہ ہیں، ان کے اپنے جیون ساتھی سے تعلقات مضبوط ہوں گے، ہم آہنگی پیدا ہوگی، مگر ماہ مئی 2025 میں ازدواجی زندگی کے معاملات میں مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ مئی میں سیارہ مشتری کی آمد و رفت کی وجہ سے تناؤ جیسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ اس مہینے آپ کے شریک حیات کے ساتھ اختلافات ہو سکتے ہیں، آپ دونوں غلط فہمیوں کا شکار ہو سکتے ہیں۔ ماہ جولائی سے ماہ اگست تک کا عرصہ ایسے جوزہ افراد کے لیے خوش بخت ہوگا جو اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، اور صاحب اولاد اپنی اولاد پر توجہ دیں گے، ان کے مستقبل کے لیے بہترین منصوبہ بندی کریں گے۔ اس عرصے میں اولاد سے محروم خواتین و حضرات صاحب اولاد ہونے کے 100% امکانات ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں سال 2025 کے مالی معاملات کی۔ سالانہ ذائچے کے مطابق یہ سال ایک عام سال کی طرح ہوگا، جتنی محنت اتنا پھل۔ سال 2025 کا آغاز کچھ اچھا نہ ہوگا۔ مالی لحاظ سے ماہ جنوری سے مارچ تک آپ کو اپنے مالی معاملات کو احتیاط سے گزارنا ہوگا، نقصان ہونے کا خدشہ بھی ہے۔ جو بھی کام کریں اچھی طرح سوچ سمجھ کر کریں، نقصان سے بچنے کی کوشش کریں، کسی پر اندھا اعتبار ہرگز نہ کریں۔ اپنے فالتو اخراجات کنٹرول کریں، کیونکہ یہ عرصہ آمدن کے لحاظ سے احتیاط طلب ہوگا۔ آپ کو بہترین منصوبہ بندی کرنی ہوگی تاکہ آپ اپنے غیر ضروری اخراجات کو کنٹرول کر سکیں۔ ماہ اپریل کے بعد آمدن میں بہتری پیدا ہوگی۔ سیاروں کی پوزیشن میں تبدیلی کی وجہ سے آپ کے معاشی معاملات میں بہتری ہوگی۔ اس عرصے میں اچانک پھنسی ہوئی رقم جو پہلے کبھی پھنسی ہو واپس مل سکتی ہے، اچانک فوائد حاصل ہو سکتے ہیں، کاروبار سے بڑا منافع حاصل ہو سکتا ہے۔ ماہ ستمبر 2025 سے نومبر تک اچانک غیر ضروری اخراجات ہو سکتے ہیں جو پریشانی کا سبب بن سکتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو معاشی اعتبار سے سال 2025 ایک احتیاط طلب سال ہوگا، جس میں بہتر منصوبہ بندی کی ضرورت ہوگی۔ آپ کو چاہیے اس سال اپنے غیر ضروری اخراجات کو کنٹرول کریں۔ آئیے اب بات کرتے ہیں سال 2025 میں کاروبار کی۔ برج جوزہ سے تعلق رکھنے والوں کے لیے کاروبار کے لحاظ سے یہ سال ایک مثبت اور کامیاب ہوگا۔ اس سال آپ اپنے کاروبار سے اچھا منافع حاصل کر سکتے ہیں، اپنے کاروبار کو وسیع کر سکتے ہیں۔ اس سال آپ کو اپنے کاروبار سے متعلق کچھ نئے منصوبے بنانا ہوں گے جو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ یہ سال ایسے خواتین و حضرات کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوگا جو وکالت کے پیشے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ امپورٹ ایکسپورٹ سے تعلق رکھنے والوں کے لیے بھی یہ سال انتہائی بہترین سال ثابت ہوگا۔ مینوفیکچر بھی اس سال سے بھرپور فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ایسے خواتین و حضرات جن کا کام ٹیکنیکل ہے وہ بھی اس سال سے اچھا منافع اور کامیاب ہوں گے، مگر کاروباری معاملات میں اپنے غصے کو کنٹرول کرنا آپ کے لیے ضروری ہوگا، کیونکہ اس سال آپ اپنے غصے کو کنٹرول لازماً کریں، کیونکہ یہی وہ غصہ ہوگا جو آپ کے کاروبار کو ڈسٹرب کر سکتا ہے۔ اگر ہم بات کریں سال 2025 میں کیریئر کی، تو یہ سال کیریئر کے حوالے سے ایک
اچھا سال ثابت ہوگا۔ اس سال آپ اپنے کیریئر کو بنانے میں بآسانی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ آپ کی جانے والی کوششیں کامیاب ہوں گی۔ شروع سال سے ہی آپ کو اچھے نتائج حاصل ہوں گے۔ آپ کو اپنے کیریئر کے حوالے سے بہتر منصوبہ بندی کی کوششیں کرنی چاہیے۔ کام کی جگہ پر ماحول اچھا رہے گا۔ ساتھ کام کرنے والے اور افسران بالا کا ساتھ آپ کے لیے بہت اچھا ثابت ہوگا۔ اپنے فرائض کی بھرپور طریقے سے سر انجام دیں۔ آپ کی پروموشن یا انکریمنٹ کے قوی امکانات موجود ہیں، یعنی آپ کی تنخواہ میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔ ماہ جنوری سے ماہ مئی تک کا وقت کیریئر کے حوالے سے بہت اچھا ثابت ہوگا، مگر جون سے جولائی تک آپ کو اپنے کیریئر کے حوالے سے احتیاط کرنا ہوگی۔ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہوگا۔ چھوٹی سی لاپرواہی آپ کے لیے پریشانی کا سبب بن سکتی ہے۔ اس عرصے میں پیشہ ورانہ ذمہ داریاں بڑھ سکتی ہیں، جس سے آپ پریشان ہو سکتے ہیں۔ برج جوزہ سے تعلق رکھنے والے ایسے افراد جو نئی ملازمت کی تلاش میں ہیں، ان کے لیے جون کی 15 تاریخ سے اگست تک کا وقت بہترین ثابت ہوگا۔ سال کا آخری مہینہ کیریئر کے حساب سے نتیجہ خیز ثابت ہوگا۔ اگر دیکھا جائے سال 2025 کیریئر کے حوالے سے اچھا اور مثبت ثابت ہوگا، مگر ساتھ ساتھ آپ کو محنت اور ہمت سے آگے بڑھنے کی منصوبہ بندی بھی کرنی ہوگی۔ ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی یاد دلاتا چلوں کہ یہ جو ذائچہ ہے یہ جرنل انفارمیشن ہے برج جوزہ کی۔ اگر آپ اپنا ذاتی ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں تو اپنا نام، اپنے شہر کا نام اور تاریخ پیدائش ہمارے اسکرین پر دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر یا FB ID پر یا انسٹاگرام پر شیئر کر دیں، تو انشاءاللہ ہم آپ کو آپ کا ذاتی ذائچہ بھی بنا کر دیں گے، جس کی کوئی فیس نہیں ہوگی۔ یہ صرف ہمارے جو سبسکرائبر ہیں ان کے لیے ہوگی۔ محبت اور شادی کے حوالے سے یہ سال ایک اچھا سال ثابت ہوگا۔ سیارہ وینس جولائی 2025 میں جوزہ سے گزرے گا، یعنی جیمنائی سے گزرے گا، جس سے آپ کی لو لائف میں استحکام آئے گا۔ محبت کے معاملات مضبوط ہوں گے، آپ کے تعلقات مضبوط ہوں گے۔ اس عرصے میں آپ محبت کو شادی میں بھی بدل سکتے ہیں۔ سال کا آغاز محبت کے حوالے سے اچھا ہوگا، اور ماہ اپریل سے آپ کی لو لائف میں نئی توانائی آئے گی، کیونکہ سیارہ زہرہ اس عرصے میں مثبت پوزیشن میں ہوگا۔ اس دوران کئی جوزہ افراد اپنی پسند کی شادی کرنے میں کامیاب ہوں گے، اور کئی جوزہ خواتین و حضرات جو شادی کے لیے کوشاں ہیں ان کو بآسانی رشتوں کا حصول ممکن ہوگا۔ مگر سال کے آخر 3 ماہ میں آپ کو اپنی محبت کے معاملات میں احتیاط کی ضرورت ہوگی۔ بلا وجہ کا شک اور فضول بحث آپ کے تعلقات کو خراب کر سکتی ہے۔ آپ کو چاہیے اس دوران غلط فہمیوں کا شکار ہرگز نہ ہوں، فضول بحث اور شک ہرگز نہ کریں، معاملات کو اچھے اور بہتر انداز سے حل کرنے کی کوششیں کریں۔ سال 2025 جوزہ سے تعلق رکھنے والوں کے لیے صحت کے حوالے سے محتاط رہنے کا سال ثابت ہوگا۔ اس سال آپ کو اپنی صحت کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا ہوگا۔ آپ کی لاپرواہی پریشانی کا سبب بن سکتی ہے۔ اس سال آپ کو گاڑی چلانے میں یا روڈ کراس کرنے میں یا دوران سفر احتیاط کرنا ہوگی، کیونکہ کوئی حادثہ بھی پیش آ سکتا ہے، اس کے بھی کبھی امکانات موجود ہیں۔ اس سال خود کو ذہنی سکون کے لیے کوشش کریں، فضول سوچ کو دماغ سے نکال دیں۔ کچھ خواتین و حضرات کو روحانی علاج کی ضرورت بھی پیش آ سکتی ہے، کیونکہ برج جوزہ یعنی جیمنائی سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کے لیے ذہنی سکون بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے، کیونکہ اکثر دیکھا گیا ہے برج جوزہ سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات ذہنی سکون کی وجہ سے ڈسٹرب رہتے ہیں۔ اس سال 2025 میں ذہنی تناؤ کے ساتھ جسمانی مسائل بھی ہو سکتے ہیں۔ جوڑوں کا درد وغیرہ
آپ کے لیے پریشانی کا سبب بن سکتا ہے۔ اگست سے ستمبر تک کھانے پینے میں احتیاط کریں۔ ماہ نومبر سے آخر تک کا وقت صحت کے حوالے سے اچھا ثابت ہوگا، مگر پھر بھی آپ کو اپنی صحت کے حوالے سے احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا لازمی ہوگا۔ چھوٹی موٹی بیماریاں ہوں تو بروقت ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ تو جناب یہ تھی برج جوزا یعنی جیمنائی کی سال 2025 کی جنرل انفارمیشن جو ہم نے آپ کے گوش گزار کی۔ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے یا کوئی بھی مسئلہ ہے آپ پوچھنا چاہتے ہیں، یا تو ہمیں کمنٹس باکس میں کمنٹس کریں، یا پھر اسکرین پر دیے ہوئے واٹس اپ نمبر، انسٹاگرام اور FB ID پر ہمیں میسج کریں۔ مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔